ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کس طرح دیکھتا ہے؟ اور انسان کو دیکھنے میں مدد صرف ایک چربی کا حصہ ہی کرتا ہے۔ سننے میں یہ بات بالکل بھی قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آنکھیں کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ سے امام علی مقام کے اس معجزانہ کلام پر بات کریں گے، جس میں آپ نے آنکھوں میں نور کے پیوستہ راستوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وَعَلَائِكِ کی مجاری نوری بصری، آنکھوں میں نور کے پیوستہ راستے۔ آنکھوں میں نور کے ان پیوستہ راستوں کے بارے میں امام حسین سے 1000 سال پہلے بھی کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اور 1000 سال بعد بھی ان پیوستہ راستوں کے بارے میں مغرب اور مشرق میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، اس لیے کہ ان پیوستہ راستوں یعنی نروس سسٹم کو تفصیل سے دیکھ اور سمجھ پانا کسی پاورفل مائکروسکوپ کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھا، اور ایسی مائکروسکوپ 19 سینچری سے پہلے ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک انسان اپنی زندگی میں جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے، ان میں سے 80% معلومات آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ آنکھیں بلا شبہ اللہ کی قدرت کا ایک روشن معجزہ ہے، اس لیے بھی کہ آپ کی جیسی آنکھ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے۔ اب لوگوں کو انگوٹھے کے نشان کے بجائے اس کی آنکھ کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا قیامت تک پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے کسی قدر مختلف ہے۔ آنکھ کا سائز تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اتنی مختصر جگہ میں ہر آنکھ کے اندر کروڑوں الیکٹرک سگنلز موجود ہوتے ہیں۔ ان الیکٹرک سگنلز کا کام ہے کہ یہ بیرونی دنیا سے بوقت موصول ہونے والے کم و بیش 15 لاکھ پیغامات کو وصول کریں، تاکہ اعصابی نظام انہیں برق رفتاری سے دماغ تک پہنچاتا رہے، اور دماغ اس برق رفتاری سے آپ کے عمل اور رد عمل کا تعین کرتا رہے۔ اگر آپ اپنی آنکھ کو آئینے میں دیکھیں تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی گیند کی طرح نظر آتی ہے، جس کے سامنے کی طرف سیاہ رنگ کر دیا گیا ہو۔ آنکھ کی زیادہ تر تنصیبات اسی چھوٹے سے حصے میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کارنیا، اس کے عقب میں ایک پیپل پایا جاتا ہے۔ دیکھنے کے عمل کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے۔ کارنیا روشنی کی لیئرز کو مخصوص اینگل سے موڑ کر انہیں پیپل تک پہنچاتا ہے۔ پیپل ایک خودکار نظام کے تحت چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ تیز دھوپ میں یہ تقریباً بند ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی میں آخری درجے تک کھل جاتی ہے۔ آنکھ کے عجائبات کا آغاز آنکھ کے لینس سے ہوتا ہے اور ایک ایسے لیکوڈ سے بھری رہتی ہے کہ جس کو وٹرس ہیومر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف بہت ننھے منھے لیکن ناقابل تصور حد تک مضبوط مسلز پائے جاتے ہیں۔ جب یہ مسلز کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ قریب کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب یہ مسلز ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ دور کی چیزوں کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ لینس کے سامنے کا حصہ پانی جیسے شفاف مادے سے بھرا رہتا ہے۔ یہ مادہ آنکھ کو پھیلائے رکھتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پر موجود روشنی کی ریز کارنیا کے ذریعے ایک مخصوص اینگل سے آنکھ کے پیپل تک پہنچتی ہیں۔ پیپل روشنی کی ان لیئرز کو لینس تک پہنچاتی ہے۔ عدسہ انہیں مزید فائن فوکس کر کے آنکھ کے پردے یعنی ریٹنا پر منعکس کر دیتا ہے۔ آنکھ کا یہ پردہ ریٹنا پیاز کے باریک چھلکے جیسا ہے اور آنکھ کے پچھلے حصے کے 2/3 علاقے پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا سائز ایک اسکوائر انچ سے بھی کم ہے اور اس پر روشنی کی ریز کو محسوس کرنے والے 13 کروڑ 70 لاکھ سیل پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 13 کروڑ راڈ کی شکل کے سیلز ہوتے ہیں، جو کہ سفید اور سیاہ رنگ سے منعکس ہونے والی روشنی کے لیے مخصوص ہیں۔ 70 لاکھ سیلز کون کی شکل کے ہوتے ہیں، اور یہ 3 بنیادی کلرز اور ان کی امتزاج سے بننے والے لاکھوں کروڑوں کلرز سے منعکس ہونے والی روشنی کو وصول کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دونوں آنکھوں کے ان سیلز کی مجموعی تعداد کم و بیش 26 کروڑ 14 لاکھ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ رنگوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایسے افراد کو کلر بلائنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے افراد کی آنکھوں میں 3 بنیادی کلرز کو محسوس کرنے والے سیلز یعنی کون کی شکل کے سیلز نہیں ہوتے، یا ان کی تینوں اقسام میں سے کوئی ایک قسم نہیں ہوتی۔ روشنی کی ریز کو جب آنکھوں میں پہنچتی ہے تو آنکھ کے اندر ایک برقی کیمیکل ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے ایک ہلکی سی برقی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ الیکٹرک سگنلز 100 مائلز پر آور کی سپیڈ سے آنکھ اور دماغ کے درمیان موجود آپٹک نرو میں داخل ہو جاتی ہے۔
دماغ کا حصہ اس برقی سگنل کو ڈیکوڈ کر کے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے کہ نظر آنے والی چیز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس چیز سے متعلق پہلے سے حل شدہ معلومات بھی آپ کو یاد آ جاتی ہیں۔ آپ جو بھی رد عمل ظاہر کریں گے، دماغ دونوں کاموں کے لیے آپ کے اعضاء و جوارح کو پہلے ہی تیار کر چکا ہوتا ہے۔ نور کے گزرنے کے وابستہ راستے یہ ہیں: کارنیا، پیوپل، لینز، ریٹنا اور آپٹک نرو۔ یہ آپٹک نرو نہ ہو یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو آنکھ ہونے کے باوجود بھی انسان دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپٹک نرو روشنی کی ریز کو برقی رو میں تبدیل ہونے کے بعد دماغ کے پچھلے حصے میں موجود مرکز بصارت تک پہنچاتی ہے۔ اس ٹرک میں 10 لاکھ سے زائد فائبرز پائے جاتے ہیں جو ایک وقت لاکھوں رنگوں اور اشیاء سے منعکس ہونے والی روشنی کی ریز کو برق رفتاری سے دماغ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی حرکات یعنی آنکھ اوپر نیچے دائیں بائیں گھمانے میں دوسری اعصابی رگیں بھی اپنا کام کرتی ہیں۔ ان میں درج ذیل اعصابی رگیں شامل ہیں: اوکولوموٹر نرو، ٹراکیولر نرو، ایبڈوسنس نرو۔ ان اعصابی رگوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو آنکھوں کی حرکات یا بینائی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا بھینگا پن یا ہر چیز کا دو نظر آنا۔ 12 کرینیل نروز کی فہرست میں درج بالا 3 اعصابی رگیں بالترتیب تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر آتی ہیں۔ واضح رہے کہ ساری اعصابی رگیں بھی چربی سے بنی ہوتی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین نے آنکھوں کے نور کے جن وابستہ راستوں کی طرف آنکھوں کو پہلی صدی ہجری یعنی تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں متوجہ کیا۔ ان راستوں کے بارے میں 1540 سے پہلے کرۂ ارض پر کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ 1540 عیسوی میں اٹلی کے ایک ڈاکٹر اینڈرس ویسالس نے علم تشریح الاعضاء پر کام کرنا شروع کیا۔ آج اینڈرس ویسالس کو فادر آف اناٹومی کہا جاتا ہے۔ اینڈرس نے انسانوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر کے اندرونی اعضاء کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کی تھی۔ اٹلی کے ہی ایک نامور ماہر فلکیات اور مصور لیونارڈو ڈانچی نے پہلی بار انسانی اعضاء کی تصویریں بنائیں، لیکن ان اعضاء کی کارکردگی کو جاننے کے لیے دنیا کو ریڈیولوجی کے شعبے میں وجود میں آنے کا انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے امیر المومنین کے اس مشہور قول کو ضرور سنا ہوگا کہ انسان بھی تعجب کے لائق ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امام علی کے معجزانہ کلام کی تشریح آج جدید سائنس پیش کرتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق وہ اعصابی رگ جسے آپٹک نرو کہا جاتا ہے چربی سے بنی ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ شاندار ویڈیو میں۔